شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان، جن کا شمار ملک کے جید علماء میں ہوتا تھا، کراچی کے ممتاز دینی ادارے جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم تھے۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان وفاق المدارس کے سربراہ رہے۔ ان کے ہزاروں شاگردوں میں سے مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا جمشید علی خان، مفتی محمد رفیع عثمانی اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نمایاں ہیں۔ مولانا عادل خان نے اپنے والد سے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ جامعہ فاروقیہ میں ہزاروں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ قیام سے اب تک لاکھوں افراد اس دینی ادارے سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مولانا عادل خان نے حال ہی میں کراچی میں ہونے والے عظمت صحابہ مارچ کی قیادت کی تھی، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ مولانا عادل نے نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں بھی بطور پروفیسر خدمات سر انجام دی۔ آپ کو 2018 میں تحقیق و تصنیف میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ سے نوازا جا چکا ہے۔ مولانا عادل نے 1992 میں اسلامک کلچر میں پی ایچ ڈی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا۔ ایک اور عالم دین، ممتاز عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی جید علماء کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں، اور اس دفعہ جس شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ان کا نام ڈاکٹر مولانا عادل خان، جامعہ فاروقیہ کے محتمم اور عظیم استاد مولانا سلیم اللہ خان کے بڑے صاحبزادے۔ ان کی کل تدفین ہوئی، ان کو اپنے والد کے پہلو میں کل سپرد خاک کر دیا گیا، اور ہماری حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دیا کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ کیا یہ فکرہ کہہ کے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم ان واقعات کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپس میں چارہ کس طریقے سے قائم رکھنا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر ہم کریں گے بات۔ پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا، اور خاص جو اس بار ٹاسک دیا ہے وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کو کہ وہ مہنگائی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ آج کی اطلاع کے مطابق تو یہ ہے کہ پنڈی کے اندر کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو ہے وہ آج اجلاس کی صدارت کی ہے کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے 12 اکتوبر ہے آج کا دن، 1999 میں کیا ہوا اور اس واقعے کی کہ اثرات جو ہیں اب سیاست کے اندر کہاں تک جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، ایک اور عالم دین کا قتل، ایک اور دینی شخصیت مولانا عادل خان شہادت کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ہم بار بار اپنے پروگراموں میں یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے فرقہ واریت کا ہے، اور صبح جو ہے وفاقی وزیر بیان دیتے ہیں اور شام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور بلکہ آج تو سندھ گورنمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ بہرحال الگ بات ہے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آگ بھڑکائی جائے، تو پھر ہم بحیثیت حکومت، ادارہ اور بحیثیت عالم اور علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات کیا ہے کہ ایک تو ٹھنڈے دل سے اس کا انالیسس کرتے ہیں، بھارت کو بعد میں لے کے آتے ہیں۔ چنگاری آپ کے ہاں ہے تو آپ بھارت آتا ہے نا، اگر آپ کے ہاں چنگاری نہیں ہے تو بھارت کیسے اس کو آگ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ موقع فراہم کرتے ہیں آپ؟ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو مس ہینڈل کیا۔ فرقہ واریت شروع ہوئی ہے 1980 کی دہائی میں، یہ بات ہر ایک کو ماننی چاہیے، میرے شیعہ بھائی بھی ہیں ان کو بھی ماننی چاہیے، میرے سنی بھائیوں کو بھی ماننی چاہیے، اگر آپ نے آج واقعی ایک سچے دل سے انالیسس کرنا ہے۔ 1974 میں قادیانیوں کو آپ نے اقلیت قرار دیا، اس کے بعد قادیانیوں کا معاملہ ختم ہو گیا ہوا تھا، ہر چیز تھی، وہ اپنے باہر چلے گئے، پاکستان کو اقلیتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نتھی کرنا شروع کیا۔ 1979 کے ایران انقلاب کے بعد سعودی عرب، باقی لوگوں نے تھریٹنڈ فیل کیا، یہاں پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، یہ بھی طے ہے، حقیقت ہے۔ سعودی عرب نے بھی آ کے یہاں پر پنجے گاڑنے شروع کیے، پیسہ دینا شروع کیا، دونوں تنظیمیں مختلف بنی آہستہ آہستہ۔ ہوا یہ کہ پاکستان کا میڈیا اور باقی سارے لوگ جو ہیں، ایک تصور بنا ہوا ہے کہ پاکستان کو اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بنا کے سب پیش کرنا ہے۔ اس لیے
وہ تمام تر لوگ جو لسٹ میں آتے تھے جو کہ اکثریت کے تھے وہ کبھی پیش نہیں ہوئے. میں آج بہت تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. عیسائیوں پہ 2 مسئلہ ہو جائیں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر 2 مسلمان عیسائی مار دیں یہاں پر کوئی لاہور شہر کے اندر، آگ لگا دیں، زندہ جلا دیں، تو اس کی کوئی خبر نہیں آتی اقلیت تک سے. مولانا جس شہر سے شہید ہوئے ہیں، میں صرف ایک مدرسے کے 16 شہداء کی لسٹ آپ کے سامنے، صرف ایک مدرسے کے، اور سارے بڑے بڑے عالم. مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا ابنوری ٹاؤن صرف، مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار اور مولانا صفی عبدالسمیع 2 نومبر 1997، سید محمد بن نوری 26 مئی 1998، مولانا یوسف لدھیانوی بڑا نام 18 مئی 2000، مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی، چھوٹا نام نہیں ہے، ٹھیک. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں مولانا مفتی محمد جمیل، مولانا عنایت اللہ شہید، مولانا سعید احمد خنزادہ مردانزئی، اس کے بعد مولانا محمد امین اورکزئی، سعید احمد جلال پوری، کتنا بڑا نام، مولانا انعام اللہ شہید، مولانا ارشاد علم عباسی، مولانا طاہر رحمان شہید، مولانا مفتی محمد عبد المجید دین پوری شہید، مولانا قاری افتخار شہید. ان میں ایک بھی سپاہی صحابہ کا نہیں ہے، ایک بھی. یعنی آپ کہتے ہیں نا یہ وہ لوگ تھے جو اتحاد امت کی کے علمبردار تھے. مولانا سرفراز نعیمی لاہور کے اندر، اب میں گننا شروع کر دوں، اگر وہاں کی اس کی اپنا لسٹ گننا شروع تو آپ حیران رہ جائیں. اسی طرح باقی جگہ بھی تشیعوں کے ہاں دھماکے ہوئے، باقی چیزیں ہوئی، یہ سارا کچھ. کسی شخص نے کھڑے ہو کے پاکستان ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کی حکومت ہو، کبھی ان 2 ملکوں کو کہا کہ تم بکواس بند کرو، ایران اور سعودی عربیہ کو؟ کبھی کہا کہ بندے تمہارے وہاں بیٹھتے ہیں جا کے پناہ لیتے ہیں، کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ کبھی کہا ٹریننگ کہاں لیتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا، ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان میں میڈیا نے بھی، پاکستان میں ایجنسیوں نے بھی، پاکستان کی حکومتوں نے بھی اس کو میل ہینڈل میں ہینڈل کیا. اب آج کے تازہ واقعات کی بات بتائیں. یہاں چیخا ہوں میں، اکیلا بندہ چیخا ہوں. میں نے وہ ویڈیو چلائی، ہمارے شیعہ بھائیوں کے شیخ العلماء جو مرجع ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دکھ کے اندر پریس کانفرنس کی کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم ایک بندے پر پابندی لگاتے ہیں، تم ایک بندے کو اٹھاتے ہو، اٹھا کے اس کی وہاں کرتے ہو، جا کے باہر بھجوا دیتے ہو. عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے باقاعدہ وی آئی پی لانچ کی ویڈیو رکھی گئی ہے کہ کون لے کے گیا اس کو باہر اور کس نے بھیجا؟ تب جا کے آپ کو ہوش آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد کے اوپر اتنے بڑے بڑے قتل کرواتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کرواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات. پھر اس سارے سینیریو کے اندر جو کچھ ہوا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے 4 معاملات کسی قسم کے آپ اٹھا کے سوشل میڈیا کے بندوں کو بند کر دیتے ہیں. یہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا. کہاں کیا کر رہی ہے آپ کی ایف آئی اے؟ کیا کر رہے ہیں آپ کے باقی سارے لوگ؟ کوئی کچھ نہیں. گند چلتا رہے، تقریریں چلتی رہیں، فرقہ واریت چلتی. آپ سے تو فیس بک زیادہ اچھا ہے کہ 2 کشمیر کی پوسٹیں میں نے ڈالی، کشمیر کی. میرا 3 مہینے کے فیس بک بند ہے، 90 ڈیز وارننگ کے ساتھ بند ہے. آپ تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے آپ کی. آپ ٹک ٹاک بند کر سکتے صرف. چلو وہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے بند کر دیا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، فیس بک اکاؤنٹ یا جو کچھ جہاں سے یہ سارا کچھ ٹویٹر جو ہے، اس سے کیا پاکستان میں پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں؟ اس میں کیا پاکستان سے کوئی آئنسٹائن نکل رہا ہے؟ مطلب چلو یوٹیوب میں تو چلو ہم نے مان لیا کہ اس میں علم ہوتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں سب کچھ. یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں، اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ اس سے کون سا علم ہے جو جنریٹ ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا میل ہینڈل ہوا ہے پہلے دن سے آج تک. ہمیشہ ایک تصور یہ دینا شروع کیا ہے
کہ پاکستان کی اکثریت سنی جو لوگوں کی وہ ظالم ہے. دوسرا یقیناً شیعہ ہمارے بھائی مظلوم ہیں، لیکن میں آپ کو لسٹ گناؤں تو برابر ہو جاتا ہے. پھر میں نے بار بار کالم لکھا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، ہمارے علماء کرام کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ ایک شیعہ اگر عالم فوت ہوتا تھا تو سنی اس کے جنازے میں جاتے، اور ایک سنی اگر عالم ہوتا تھا شیعہ اس کے جنازے میں جاتے. جنازے بہت کمال کی چیز ہوتی ہے. ابھی مجھے اچھی لگا انہوں نے جو کیا نام ہے وہ جو ہے شہنشاہ نقوی، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنا ویڈیو ریکارڈ کرایا، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی کہ انہوں نے باقاعدہ شہید کا لفظ کہا. حالانکہ پاکستان کے یہ جو کمینگی ہے نا پاکستان کی میڈیا کی، انہوں نے کس جگہ قتل لکھا، کس جگہ جاں بحق لکھا. مطلب پاکستان کی میڈیا میں آپ کو ایک بتاؤں، پاکستان میں میڈیا کی کمینگیوں کو نکال دیا جائے نا تو پاکستان بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے ایک آگ لگانے والی صورتحال پیدا کرنا، جان بوجھ کے اپنے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش. تو انہوں نے بہت اچھا کہ شہنشاہ نقوی صاحب. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے اب انڈیا کہاں آتا ہے. اب میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہے، ہم کل اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں آج سے تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس وقت ہب آف آل دی القاعدہ اندر ایکٹیویٹیز. مارچ 2020 میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا تھا القاعدہ نے انڈیا میں، اور اس سے کو 3 سال پہلے انہوں نے باقاعدہ القاعدہ برصغیر بنا دی تھی. صحیح ہے. مولانا عاصم عمر اس کے سربراہ. یہ کہتی ہے رپورٹ فورن پالیسی. اچھا فورن پالیسی وہ میگزین ہے، کوئی چھوٹا میگزین نہیں ہے. فورن پالیسی وہ میگزین ہے جو امریکہ کی لائن بتاتا ہے. مطلب فورن پالیسی میں ہیلری کلنٹن کا مضمون آیا تھا آج سے تقریباً 12 سال پہلے کہ ہم افغانستان سے شفٹ ہو رہے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیح where we are going to spend our next 10 years. اسی میگزین کے اندر جو پالیسی گائیڈ لائن میگزین ہے اس کے اندر انڈینز اینڈ دا سینٹرل ایشینز آر دا نیو فیس آف اسلامک اسٹیٹ. داعش جو ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ داعش جو ہے یہ اس کو انڈیا منظم کرتا ہے، اور انڈیا صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، اس کو استعمال کرتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر اپنی ہیجمنی کر کے. آپ کبھی اگر تاجکستان جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کا وہاں پر انویسٹمنٹ کتنی ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے عبداللہ شبداللہ ہے نا، یہ سارے کے سارے دوستم وغیرہ، یہ سارے تاجکستان کے کونے پہ رہتے ہیں، یہ سارے تاجک ہیں. 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی پلاننگ ہو رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں آغا خانی ہے، اس طرح تاجکستان کراس کریں تو کراس میں تاجکستان ہے، اس میں بھی آغا خانی ہے. ان کا ایک بڑا سینٹر بنا، انڈین کلچر سینٹر سب سے بڑا کلچر سینٹر ہے وہاں پر تشمبے کے اندر. اس طرح یہاں پر تھا کہ اگر ہمیں کبھی علیحدہ کرنا پڑ جائے اس کو سینٹرل ایشیا کو اور یہ سارا کچھ، ہم اس جگہ پہ انڈین انفلوئنس ہو. یہ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے، یہ جو فورن پالیسی کی رپورٹ ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا واز دا برتھ پلیس آف دا دیوبندی موومنٹ، a sect that was source of the ideas for the Taliban and the conflict in the Kashmir has for years been relying a cry for the extremist groups. ٹھیک، a major turning point in Indian and Central Asian involvement in the global jihadist movement was Syria. وہ کہتے یہ ہیں کہ سیریا میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی انڈیا کی طرف سے گئے ہیں. اس نے اپنا انفلوئنس وہاں بلڈ کرنے کے لیے وہاں کے لکھنؤ کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں بھرتی کرایا، اور وہ جا کے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 30,000 لوگ تھے کہ جو لکھنؤ سے ٹرینڈ ہو کے سیریا پہنچے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں. ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی. صحیح. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو آگ جو لگی ہے اس کی 2-3 وجوہات ایسی ہیں کہ جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس لیے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ بڑی نازک ہے. چلے نازک ہے، لیکن اوریہ صاحب جو بحیثیت علماء کرام ملی یکجہتی کونسل بنی، باقی جتنے بھی ایسی تنظیمیں بنی، چلے وہ تو ہے کہ وہ ایک چنگاری تو ہے ہمارے اندر، لیکن ہم اس آگ کو خود کیسے بجھا سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں ہم گرفتاریوں میں بیلنس نہیں ہیں، ہم نہیں بیلنس. اور اب آخر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی یہ جو رپورٹس میں نے آپ کو بتایا نا، جو اس کی رپورٹ سامنے لائی گئی ہے، تب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے اندر کون سے لوگ گھسے ہوئے تھے. اب 2-1 دن سے اس شہادت کے بعد اس وقت تمام آئی ایجنسیز کے اندر ایک ٹریمبل ہے. میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں، ظفر ہلالی صاحب وہاں پر موجود تھے. ظفر ہلالی صاحب جو تھے اس کے بے نظیر کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بے نظیر کی ایرانینز کے ساتھ ذرا تلخ کلامی ہو گئی.
تو ایرانی سفیر میرے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے پرائم منسٹر کو بتا دو کہ ہمارے ساتھ پنگا مت لے, ہم 75,000 آرمڈ لوگ جو ہیں کسی بھی وقت گلیوں پہ لا سکتے ہیں. دھمکی کھلی, دھمکی باقاعدہ کھلی, اور انہوں نے ظفر علی صاحب آج زندہ ہے, دنیا بھی زندہ ہے, ایرانی سفیر بھی زندہ ہے, سب کو. تو اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں بتا دینا چاہیے ان دونوں ملکوں کو, سعودی عرب کو بھی, باقی لوگوں کو بھی, یو اے کو بھی, جو بھی یہاں سپورٹ کرتا ہے, اور ایران کو بھی, کہ یہ گند اپنے ہاں کھیلو, تم نے باقی ملکوں میں کھیل کے بہت کچھ کر لیا, بہت. چلیں اور یہ سب بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اور جو ٹائیگر فورس کو نیا ٹاسک ملا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اس کے کردار. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم مہنگائی پر بات کرنے سے پہلے ایک اور آج اہم سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ لاہور گجرپورہ موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا زیادتی کا, اس کا مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یہ مرکزی ملزم کو گرفتار کیا جا چکا, لیکن پولیس حکام نے تصدیق نہیں کی. تو آج حکومت نے اور پولیس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مرکزی ملزم عابد ملی کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ سب کتنی بڑی یہ کامیابی ہے, بالآخر روپ بدلتا رہا اور مختلف جگہوں پہ چھاپے, اور پولیس کا ایک جو تھا نا کہ بڑا سٹریس میں تھی, اور جو ہمارے جو نئے یہ بڑا سی سی پی او کے لیے بڑا ریلیف ہے, کے لیے بھی تھا. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وی آئی پی لانچ کا پاس نہ ہو تو آپ پکڑے جاتے ہیں. اچھا, تو کیونکہ تو وی آئی پی لانچ والے, وی آئی پی لانچ والے بھی تو ملک میں نہیں ہے نا, وہ بھی باہر ہے, وہ بھی چلے گئے. صحیح ہے, تو آپ کے پاس لانچ کا پاس ہونا چاہیے. اچھا, اگر آپ نے جرم کرنا ہے تو پھر پہلے آپ کو کنیکشن, لیکن بہرحال پکڑا گیا, اچھی بات ہے. یہ عمر شیخ کے لیے سکھ کی بات ہے, اور چلو اللہ خیر کرے, کوئی آگے. عمر شیخ ویسے بندہ زبردست دبنگ ہے. او یس, دیکھیں عمر شیخ سے میری بات کئی دفعہ ہوئی. عمر شیخ بنیادی طور پر ان سارے جتنے بھی پولیس والے جو کہ اسٹیٹس کو کے لوگ تھے نا, ان سے مختلف تھا. اچھا, اسی لیے تو اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں جو کرو آدمی ہوتا ہے نا, اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پورا سسٹم کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے جو کرپٹ پورے کا پورا سسٹم ہے, اس میں ایک آدمی جو پروموٹ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے, باقی تو بڑے ایماندار ہیں, ان کی رپورٹیں پڑھو ذرا. یعنی کرپٹ کی رپورٹیں ایک آدمی کے خلاف ہیں, تو اس کا مطلب میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جس بندے کو او ایس ڈی لگایا گیا ہو, جس بندے کا کیریئر خراب کیا گیا ہو, جس کی پروموشن نہ کی گئی ہو, خواہ وہ بیوروکریسی میں ہو خواہ وہ کسی اور میں ہو, وہ ٹھیک بندہ ہوگا. اچھا, سرٹیفکیٹ ہے یہ, سرٹیفکیٹ میں خود بھگتا, میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. اچھا, مجھ سے کون جانتا, میں تو لے کے کمپٹیشن. لیکن دوسری باتیں بتانے والے بھی بہت ہیں عمر شیخ صاحب کے بارے میں. نہیں, رپورٹ کہانیاں بہت ہیں. نہیں, کہانی اور چیز ہوتی ہے. میں لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں نا. جو بندہ ہر آنے والے بندے کی حکمران کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کے کہنے کے اوپر ایف آئی آر درج کرے گا, اس کے کہنے کے اوپر لوگوں کے ملزم پکڑے گا, اس کے کہنے کے اوپر مخالفین کی جا کے مقدمے بنائے گا, جو پیسے اوپر پہنچائے گا, جو خرچے اٹھائے گا, وہ بندہ تو کبھی او ایس ڈی نہیں لگ سکتا. تو عمر شیخ صاحب یہ سارے کام نہیں کر رہے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ٹیسٹ یہ ہے کہ عمر شیخ او ایس ڈی لگا. اچھا, عمر شیخ کو پروموشن روکی گئی, عمر شیخ کو باقی میں تو اس میں نے ٹیسٹ یہی ہے. دیکھیں جو بندہ راندہ درگاہ ہے نا پاکستان کی بیوروکریسی میں, دیکھیں جس وقت میں سپریم کورٹ میں گیا تھا تو اس نے مجھے پوچھا, 3 جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اولیاء صاحب آپ نے اس کو سول کورٹ سمجھا ہوا ہے, اپنی پروموشن کے لیے آ گئے ہو. میں نے کہا میں اپنی پروموشن کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر کس لیے آئے ہو, یہ سوال تھا پہلا میرا. میں نے کہا یہ 80 لوگ ہیں پاکستان کی بیوروکریسی کے سب سے ٹاپ جن کو پروموٹ کیا گیا ہے, صرف ایک آصف زرداری کے بہنوئی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا 26 یا 25 لوگوں کا ایک بورڈ ہوتا ہے جو یہ پروموٹ کرتا ہے. صحیح ہے. یہ 25 لوگوں نے اس سارے ناجائز کام کو جو کیا ہے, ایک بندہ بھی اگر کھڑے ہو کے کہتا کہ یہ ناجائز ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے اس سپریم کورٹ کے سامنے کہتا ہوں میں پٹیشن لے کے نہ آتا, میری اس بندے کے ساتھ امید لگ جاتی. لیکن جب پاکستان کی پوری بیوروکریسی یہ کہے کہ اولیاء مقبول جان کو پروموٹ نہیں کرنا, اس کو کرنا ہے, اور 2 دفعہ کہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہے. بھگوان داس زندہ تھے اس وقت, میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ نے مجھے پروموٹ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہوں تمہارے سارے سیکٹریز مل گئے, تو انہوں نے کہا جی سر اس کو پروموٹ کریں گے تو ہمارے لیے پڑے. ایک دفعہ کسی اور صاحب نے اینی ہو, لیکن
اس کو چھوڑ دیں. میری پروموشن ناپروموشن کا تعلق نہیں ہے. مسئلہ ظاہر ہے کہ یعنی ایسی غلط حرکتیں کی تھی کہ نان کارڈر پوسٹ ڈال, وہ لمبی بات میں نہیں کرنا. سپریم کورٹ نے اسے فیصلہ دیا تھا, سارے 80 واپس کیے تھے. یہ عمر شیخ کو میں یہی کہتا ہوتا تھا, میں نے کہا تھا مسئلہ ظاہر ہے کہ تم جاتے تم جا کے لڑتے تو صحیح, ریسائن کر دیا تم. لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی اس سارے سیاسی دور کے اندر غلط رہا ہے, پرموٹ نہیں ہوا, جس کو لوگوں نے راندہ درگاہ بنایا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہوگی ٹھیک والی. یہ بات ٹیسٹ کیس ہے. ایک تو یہ اچھا چلے جی, مہنگائی کی طرف آئے اور آپ کی ٹائیگر فورس کو ٹاسک ملا ہے مہنگائی کم. 1 سال سے عمران خان جب سے یہ ٹائیگر فورس شروع ہوئی ہے, خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کے ویسے میں نے تو آج تک نہیں دیکھی, آپ کو نظر آئی ہے کہیں؟ نہیں جی, جن سے پیسے مانگتے ہیں ان سے آئی ہے. آج ایک بہت سینئر پی ٹی آئی کا لیڈر, بہت ہائی لیول کا, وہ مجھے کہہ رہے, بہت ہی ہائی لیول, بہت ہائی لیول, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ٹائیگر فورس سے جان چھڑائیں. 3 اور لوگ تھے ان میں بس نہیں ہے جان چھڑانے کا. نہیں, وہ کہتا خان کے ساتھ بولتا کون ہے؟ اچھا, کہتا ہماری تو بس نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ, یہ پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے. پھر ایک اور بات ان لوگوں نے بڑی زبردست کیا کوچ ان کا. دیکھیں بات سنیں, اس وقت جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے. کیا کرنا؟ مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کی وجہ سے خان صاحب کو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی بات کہ آپ دیکھیں جو بندہ کل 50 روپے کی چینی خریدتا تھا. نہیں تو خان صاحب کیا کریں, تو پچھلوں نے سارا گند مچایا ہوا جس کی وجہ سے مہنگائی آج ہو رہی ہے. خان صاحب کیا کریں؟ خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں. ایک اور بات اس نے کی, بڑی مزیدار بات, اس نے کہا 45 ہے سپوکس پرسن شہباز گل ٹائپ. نہیں, وہ پنجاب کے 45. نہیں, پنجاب کے 45 ہیں, وہاں پہ 2-3 ہی ہیں. پنجاب کے 45 ہیں جو لسٹ ہے ترجمانوں کی. نہیں پورے پنجاب. ایک مریم اورنگزیب نے سب کو آگے لگایا ہوا, اس نے یہ باور کروا دیا. یہ بھی تسلیم کیا اس شخصیت نے, اور بھی 2-3 شخصیتیں اور تھیں. اچھا, ان کے ساتھ اور 3-4 اور بہت بڑی شخصیات تھیں, 3-4. ایسی باتیں کر کے ان کی چھٹی نہ ہو جائے. نہیں, میرا نام نہیں لے رہا نا. اچھا, عمران خان صاحب کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا. اچھا, ہاں, نہیں آج یہ نہ کہ آج کا میری رپورٹ مل گئی ہوگی آپ کو کہ آپ اس سے پہلے کہاں سے آ رہے ہیں. آج میری ایکٹیویٹی مال روڈ سے آ رہے ہیں یا جیل روڈ سے آ رہے ہیں. کہے کہ دیکھو ذرا جیو فینسنگ کرا اور یہ مقبول جان کہاں گیا تھا. اینی ہاؤ, یہ 2-3 دن کی باتیں ہیں, آج کی بات نہیں. چلیں, آپ نے مارجن دے دیا. مارجن دے دیا. 2 دن کی جیو فینسنگ 4 دن کی نکالنا. 4 دن کی نکال. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ٹائیگر فورس. دیکھیں خان صاحب, ایک بات یاد رکھیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یا تو پاکستان کی بیوروکریسی کو اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تک فارغ کر کے گھر بھیجنے, تنخواہ لو اور جاؤ, اور اس کی جگہ ٹائیگر فورس بٹھا دیں. ڈی سی کے دفتر میں بھی ایک پی ٹی آئی کا جالا بیٹھا ہو, اے سی کے دفتر میں بھی بیٹھا ہو, ایس پی بھی. عمر شیخ کو فارغ کریں نا, لگائیں اس ڈار کو, کیا نام ہے جو انچارج ہے, اور فیصل آباد والا جو ہے, ٹھیک, جو ٹائیگر فورس کا انچارج ہے, فیصل کوٹ والا, سیالکوٹ والا. ہاں, سیالکوٹ والا, کیا ڈار نام کیا؟ عثمان ڈار کو کہیں آئیے لوگوں پنجاب کا, پتہ چلے کتنے بھاؤ بکتی ہے تم تماشا بنایا ہوا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا, تماشا بنا. میں آج سیکریٹریٹ گھوما ہوں. اچھا, اور یہ سب ایک سوال آیا تھا کہ چینی جو مہنگی ہو گئی اس پہ کمیشن بنا. چینی جب وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تھا تو 70 روپے کلو تھی, آج 115 روپے ہو گئی. یہ مزید بڑھے گی, یہ مزید بڑھے گی. اس کی ایک وجہ ہے موٹر وے پہ قیمتوں کا نوٹس لیا تو اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب, کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں جب 4 جاتے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کیا نام ہوتے ہیں, ٹائیگر فورس والے, اور 2 وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور 7 اس کو یہ کہتا ہے تم کرپٹ ہو, تم یہ ہو, وہ تم لوگوں نے, تم نون لیگ کے ساتھی ہو, تم زرداری نے تم کو بھرتی کیا ہوتا, فلاں نے تم کو, وہ کہتے جاؤ بھائی. دیکھیں, آپ نے ایک اور ڈنڈا کھڑا کر دیا ہوا ہے, یہ آپ کے جو گڈ گورننس کے عظیم سرمات ہیں نا عشرت حسین, اب نوٹیفکیشن ہو چکا ہے کہ جس کی 20 گریڈ کی سروس ہو گئی اتنے سال سے, اس کو ایک آپ نے نوٹس دینا, جاؤ گھر. وہ کہتا تو تیار بیٹھے ہیں بھائی. خان صاحب ٹانگا نکا سے لیے, بندے چلائے, چانچا چوچو چیچی کرنے سے تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو ٹف ٹائم بیوروکریسی نے دیا. نہیں, بیوروکریسی کیا کرے, کچھ نہیں کر سکتی نا, کیا کرے گی بیوروکریسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ کے بندے جو کچھ چاہیں کرتے جا رہے, چلے جا رہے, وہ کیوں کرے بھائی. میں نے جب گالی کھانی ہے اور میں تنخواہ بھی وہی ملنی ہے, میں جب لگے گا کہ میں نون لیگ کا ہوں اور فلاں کا, تو یہی ہوگا. یہ ہو رہا ہے. ایک آدمی کے آنے سے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, ایک اور چیز جو ہے,
مذہقہ خیز پورے کا پوری پاکستان کی پالیٹکس بنا دی. بار بار کہا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے تحمل اور بردباری لوگوں کو پسند کرتی ہے. اگر لوگوں کو شہباز گل پسند ہوتا تو لوگ چموٹا ہاتھ میں پکڑتے اور چموٹے والے کو پسند کرتے. جھکتے مارنے سے نہیں ہوتی. جھکتے تو ہر طرف سے چل رہی ہیں, اکیلے نہیں, شہباز گل کا کیا قصور ہے؟ شیخ رشید کرتا ہے نا, لیکن شیخ رشید کے پیچھے ایک ایکسپیرینس ہے. شیخ رشید صدیوں سے کرتا ہے. شیخ رشید کی جھکٹ ٹھیک ہے, شہباز گل کی ٹھیک نہیں ہے. شیخ رشید بہت ہم اور طریقے سے کرتا ہے. اچھا, اور ایک تو یہ نا شہباز گل کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. شیخ رشید 8 وزیر رہ چکا ہوا ہے. وہ جب بلاول سے بات کرتا ہے تو اس کو ایکویٹ کر لیتا ہے نا اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں منہ پھٹ آدمی ہے, جا ٹھیک ہے چلتا رہے گا اس کو. لیکن شہباز گل کی اور اس طرح کے 4-5 اور لوگ جو کٹھے ہوئے ہیں ان کی جھکتوں کو نہیں پڑے. وہ کہتے ہیں آئے کون یار. ایک عاصم سلیم باجوہ صاحب تو اچھا چلے گئے. ہاں وہ چلے گئے. آج انہوں نے کہا, لیکن اس میں بھی بڑی عجیب بات ہوئی کہ پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا خان صاحب کو. خان صاحب نے کہا نہیں جی نہیں, بالکل ٹھیک ہے آپ کام کریں. پھر اب اچانک کیا ہو گیا؟ نہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے. استعفے پہ بھی خان صاحب نے مجبور کیا اس کے تھا. بعد سے کام نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ نیور وینٹ ٹو. اب کیا ہوا؟ نہیں, ان کا نہیں گئے ہیں, وہ کام کر رہے تھے. نہیں کر رہے تھے. کام کر جاتے رہے, انفارمیشن کے اندر اجلاسوں کی صدارت کی ہے, جاتے رہے. اچھا ہو سکتا ہے, میری اطلاع یہ تھی کہ نہیں جاتے ہیں. بہرحال چلو اوکے. میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ, ایک تو یہ تھا کہ وداؤٹ آسکنگ اپنا جی ایچ کیو جو میری اطلاع ہے وہ ان کو یہاں یہ پورٹ فولیو دیا گیا تھا. یہ خود خان صاحب نے کہا تھا کہ سی پیک ہے تو یہ بھی ساتھ سنبھال لیں. اچھا, وداؤٹ آسکنگ. تو جی کیو نہیں سمجھ. دیکھیں نا, سی پیک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ ایک چھپے ہوئے آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور پھر عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ سب سے بڑی مسئلہ ہے کہ انڈیا بہت ناراض ہے کلبھوشن کی گرفتاری کی وجہ سے, بیکاز ہی واز دیئر جب اس نے کلبھوشن کو پکڑا تھا. تو عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں گفتگو ہوا. لیکن ایک بات عثمان صاحب, سمپل سی بات, پاکستان کا جج ہو, جرنیل ہو, جرنلسٹ ہو یا بیوروکریٹ ہو, پاکستان میں ایک بات آج عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے جو نہیں کر سکے. ایوری باڈی should be given a time of 5 to 10 minutes on the national hookup. کم از کم 20 گریڈ سے اوپر لوگوں کو آئیں, اپنے ٹوٹل ایسٹس بیان کریں اور اس کا ریزن بیان کریں. یہ میں نے سجیشن دیا تھا سپریم کورٹ کو. جو ٹوٹل ایسٹ سامنے آتے ہیں تو وہ بھی مذاق بن جاتا ہے نا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ 1.5 کروڑ قیمت کی ہے, 35 لاکھ روپے لگائی ہوتی ہے. قیمت نہ بیان کریں. جاتی عمرہ کی جو پوری سٹیٹ ہے وہ چند کروڑ کی ہوتی ہے. نہیں, قیمت نہ بیان کریں. آپ کو قیمت دوسروں کو سیس کرنے دیں, لوگوں کو نہیں پتا, لیکن قیمت نہ بیان. پاکستان میں آیت اللہ خمینی کا ایک کمال تھا, اس نے تمام ایران کے اندر اپنی ہر محلے کے باہر اپنی فورس بتا دی. اس نے کہا تھا یہ جو گھر ہے یہ کس کا ہے, اپنے کاغذات لے آئے اور بتائے کہ اس نے کہاں سے خریدا ہے. صحیح نہیں ہے تو چابیاں ہمارے والے کرے اور جہاں مرضی جائے. ایسا آپ کو پاکستان میں ہوتا نظر آتا ہے؟ آسان سا فارمولا تھا, بہت اس کو مشکل کو بنا نہیں کرنا چاہتے نا. اس کی وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے ڈیموکریسی میں یہ ممکن ہی نہیں. چلے آمریت میں کر دیتے. آمریت میں نہیں ہوا نا, زیادہ تر تو آمریت رہی ہے, کیوں نہیں ہوا؟ زیادہ عرصہ نہیں, لیکن آمریت میں بھی نہیں کہنا چاہتے. اور زیادہ عرصہ تو نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ آمریت پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی. پاکستان میں ہر آمر جو ہے نا اس کو ہاتھ ہلا کے جلسے میں تقریر کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. ایوب خان نے بھی ڈیموکریسی کی پلین چلائی تھی. ضیاء الحق کو بھی ریفرینڈم اور جنیجو لانے کی جلدی پڑ گئی تھی. مشرف بھی اسی جلسے کے اندر لاہور کے اندر وردی پہن کے ہاتھ لاتا تھا اور ساتھ تو کرتا. پیور آرمریت پاکستان میں 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں رہی. اچھا, نہیں پہلے چند گھنٹوں کے لیے تو تھی. وہی ہوتا, ویلکمنگ تھے. میرے والد بتاتے ہوتے تھے کہ جس وقت ایوب خان کا مارشل آیا تھا, پہلے جو 6 مہینے تھے ایسے لگتا تھا دنیا پہ ہم آ گئے ہیں. کسائیوں نے جالیاں لگانی شروع کر دی تھیں اور صفائیاں شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یعنی لوگوں نے 15 سال کی اغوا کی ہوئی عورتیں جو ہے نا وہ واپس کر دی تھی. چلیں جی, بریک کا کہا جا رہا ہے, یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 12 اکتوبر 1999 ہوا کیا تھا اور اس واقعے سے آج کے سیاستدان نے کیا سبق سیکھا ہے. جی ناظرین, حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں 12 اکتوبر 1999 ہوا کیا تھا اس دن کہ منتخب جمہوری حکومت, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے,
چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے تختہ الٹا اور پھر ایک ماشاءاللہ لگ گیا، اور اس کے بعد پھر ایک قسم کا نیا دور شروع ہوا. اور 12 اکتوبر کے بعد اولیاء صاحب پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھیں اس کی سمت تبدیل ہوئی. کس طرف سے پاکستان کس طرف گیا؟ موٹی موٹی چند باتیں کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے. دیکھیں مشرف، ایک بات اس کو تو چھوڑیں کہ کیا ہوا، نواز شریف صاحب چلے گئے واپس آ گئے، کہانی لمبی چڑھی، لیکن مشرف نے پاکستان کی بہت ساری چیزوں کو ہلا کے رکھ دیا. پاکستان ایوب خان نے نہیں ہلایا تھا، پاکستان کی بیوروکریسی کو ایک تو تباہ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے، پھر اس کے بعد پولیٹیسائز کیا نواز شریف نے اس نے، اور تیسرے نمبر پہ مشرف نے خاص طور پہ جسٹ بیکاز کہ ایک پاکستان کی، میں تو خیر ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تنویر نقوی صاحب نے ایک ذاتی رنجش میں، کیونکہ ظاہر بات ہے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے ملٹری کے افسرز کمانڈنگ وغیرہ، بڑا عجیب لگتا تھا ان کو، ایک جنگ سے لڑکا ہے، اس کے جھنڈا لگا ہوا ہے اور اس کے گاڑی پہ بھی جھنڈا لگا ہوا ہے اور چل رہا ہے اور جا رہا ہے. ظاہر بات سول سروس، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ریولری بلٹ ہوئی تھی اندر سے. تنویر نقوی صاحب نے اس کو ماڈرنیٹی میں ڈالنے کے چکر میں سب کچھ کرنے کا، اور مشرف صاحب جو تھے اس کے پیچھے تھے کہ ہم پاکستان کی، اور ہم اس کو میں بلوچستان کی طرف سے ڈی ایم جی کا نمائندہ تھا اس کے اندر، ان کو گفتگو، اور میں نے کہا تھا دیکھو بات سنو، آج آپ کر جاؤ گے کل یہ واپس آ جائے گی. اور کیانی نے، جسٹس کیانی ڈی ایم جی سے تھا، پی ایس سی ایس پی افسر، اور کیانی لگا تو اس نے کہا تھا یو میک کال اٹ اے سویپر سروس آف پاکستان، بٹ انلیس اینڈ ادروائز یو وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ ٹو بی ڈن بائی دا ڈپٹی کمشنر، ہی ول ریمین ایز ڈپٹی کمشنر. آپ ایک امرت دھارا گورے نے، یا تو آپ سسٹم پورا دنیا کا چینج کر، آپ اپنی فوج کی تو ایک انچ لکھا ہوا کاما ڈیٹ وہ بھی نہیں چینج کرتے. آپ نے پاکستان کا وہ ناظم بنائے، آپ کو پتہ ہے ناظموں نے جو کچھ کیا. سب سے بڑی غلاظت یہ ہوئی کہ ڈپٹی کمشنر ایک سپروائزری پوسٹ پہ تھا، آپ نے اس کو سی این ڈبلیو اریگیشن فلانا سب کو سربراہ بنا دیا. اب وہ 5% کی کمیشن میں آ گیا. آپ نے پوری کی پوری سروس کو بحیثیت مجموعی کرپٹ کر دیا اس کے اندر. اور وہ کرپٹ آج کیا چلے کہ وہ تو واپس نہیں جانا چاہتے تھے، وہ کہتے کمال ہے لا اینڈ آرڈر پولیس کے پاس چلا گیا ہے، ہم ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بیچ میں سے نکل گئے. ہماری آج آپ کی جو پرائز کنٹرول کیوں نہیں ختم ہو رہی آپ سے؟ کسی کا باپ نہیں کر سکتا کوئی. جب مشرف جو گند کر گیا ہوا ہے بہت طور پہ آپ سے پرائز کنٹرول کی ساری طاقتیں ہر چیز، اس کے ساتھ پھر جوڈیشری نے مل کے جو کچھ کیا ہے، اور جوڈیشری یعنی سارے ججز آج جو کچھ کہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کی صورت ہے، بلوچستان میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، چیف سیکرٹری صاحب میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، میں اب نام لینا چاہتا میرے عزیزوں میں سے بھی. 2002 کا حلف اٹھانا تھا، رات کو 9 بجے کہا گیا کہ رات کو 9 بجے گورنر ہاؤس کھولا جائے، چیف سیکرٹری آرڈر آف دا ڈے پڑتا ہے، ہم حلف اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا، ہم پہلے اٹھا لیں تاکہ خارج نہ ہو جائیں. اچھا یہ تو آپ کی تاریخ ہے. اور انہوں نے جو کچھ کیا مشرف کو، جو اس طرح اس کے آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار دیا، اور پھر اس کے اندر جو ایم ایم اے کا رول رہا ہے اس کے اندر. مولانا فضل الرحمان آج اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹریڈیشن بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلش کرنے والا فضل الرحمان تھے. قاضی صاحب میں روڑتا پیٹتا رہ گیا. خوش شریک تو تھے قاضی صاحب بھی. تو قاضی صاحب نکل آئے تھے اس وقت جب وردی والا معاملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اسی ایم ایم اے کا اس کو اسٹیبلش کرنے والے یہی تھے. مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکولرزم پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے مکمل طور پہ دین سے دور کرنے کا پورے کا پورا راستہ دکھایا. یہ میراتھن ریسیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہے. آج یہی تو ہے. آج ٹک ٹاک ہم کیوں بند کر رہے ہیں؟ ہم چیخ کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ جو ویب سائٹ سے اس کے اوپر بکواسی ہم کیوں سن رہے ہیں؟ اسی کے سن رہے ہیں. آپ توہین رسالت کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ مشرف کے لگائے ہوئے بیج. میں تو مشرف کو پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا مجرم سمجھتا ہوں، بہت بڑا. اور وہ تھا. اچھا. اور اس کے بالکل تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کی نفرت سے ہم باتیں نہیں کر سکتے. کیا عجیب و سوچ نہیں سکتے. ہر جگہ ہر اینگل میں تھی. وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا.